خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے ماتحت آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے اس پال مسجد کے اندر، ایک پال کی چھوٹی بستی کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مخلص دوست حضرت مولانا ارشد میر صاحب سورج شہر جمعیت علماء کے پرمکھ، ان کی فکروں سے اور ان کی کوشش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہمیں بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا ہماری بستی میں آنا ہوا۔ واللہ عالم کا بستی میں آ جانا اللہ کی رحمت کا اترنا ہوتا ہے۔ بستیوں سے اللہ تعالیٰ عذاب بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری بستی میں وقتاً فوقتاً علماء کرام آتے رہتے ہیں۔ میں تہہ دل سے حضرت کا بھی شکر گزار ہوں کہ ادنا سی دعوت ہماری قبول فرما کر یہاں تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پرتاپ گڑھ کے شمشاد احمد صاحب مولانا وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ہمارے جمعیت علماء کے سیکریٹری مفتی عمران صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور ماشاءاللہ کافی علماء کرام ہمارے سامنے تشریف فرمائے ہیں۔ میں تمام کا تہہ سے شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کا ہمارے اس ادنا سے دعوت پر آنا قبول فرماوے، اور میں مولانا ارشد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ حضرت آپ کے مہمان ہے، آپ نے ہمیں عطا فرمائے، انہی کا آپ کی زبان سے ہم چند کلمات شکر کا ادا کر لیتے بہتر رہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان اعظام اور عزیز طلبہ، حضرت حافظ عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم نے مکلف کیا کہ حضرت والا کا مختصر تعارف پیش کروں۔ حضرت پیران پیر غوث العظم سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ آدمی کما کہاں سے رہا ہے، بلکہ میری نظر یہ اس طرف رہتی ہے کہ اس کا پیسہ کس راستے سے جاتا ہے۔ اگر اس کا پیسہ حلال راستے سے جاتا ہے تو میں یقین کر لیتا ہوں کہ اس کی کمائی حلال ہے، اور اگر اس کا پیسہ عیش و عیاشی کے اندر، مقدمات بازی میں، سیر و تفریح میں، غلط راہ میں جاتا ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ اس کی کمائی حرام کی ہے۔ اسی طرح وہ علم جو نفع نہ پہنچائے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، کہ اللہ ایسے علم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع رسا نہ ہو، وقلب لا یخشع، اور ایسا دل جو تجھ سے ڈرنے والا نہ ہو، ونفس لا تشبع، اور ایسا نفس جو شکم سیر نہ ہو، ودعاء لا یسمع، اور ایسی دعا جو سنی نہ جائے۔ تو علم حاصل تو بہت کرتے ہیں، بے شمار، ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ فارغ ہوتے ہیں۔ تو علماء کی تعداد تو بہت ہے، لیکن یہ دیکھا جائے کہ نافع علم والا، نافع عالم کون ہے؟ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو بڑی بڑی استعداد والے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی کام نہیں لیا، اس لیے کہ اللہ بھی بے نیاز، اس کا علم بھی بے نیاز، وہ جس سے چاہتا ہے اسی سے کام لیتا ہے۔ اور اس میں بھی الگ الگ کیٹیگری ہے، بعض کام بعض ہی سے لیتے ہیں۔ دیکھو دعوت و تبلیغ کا کام اللہ تعالیٰ نے حضرت جی
مبلغ اسلام حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لیا، آپ کو منتخب کیا۔ ہندوستان کی سرزمین میں سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور پورے ہندوستان کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ حدیث آج پورے بر صغیر میں جائیے، سب کی حدیث کی سند پہنچتی ہے رئیس المحدثین سلطان المحدثین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی محدثین تو بہت دنیا میں آئے، لیکن حدیث کا جو بڑا کام اور بڑی خدمت اللہ تعالیٰ نے اس خاندان سے لی، ان کی اولاد سے لی، ان کی نواسوں سے لی، اور پھر آج تک وہی۔ اور ہم اپنے آپ کو فکر ولی اللہ ہی ہونے پر فخر کرتے، جتنے بھی مدارس ہیں ہم تمام کے تمام فکر ولی اللہ ہی پر قائم ہیں۔ اور فکر ولی اللہ ہی اس کو سمجھنا یہ اس دور کے اندر بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو آنے والے جو حالات ہیں اس کا ہم بہت آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے کہ مدارس میں بیٹھ گئے، مسجد پر بیٹھ گئے، بس پڑھاتے رہو، دعوت و تبلیغ میں چلے گئے، بس دعوت و تبلیغ ہی کا کام کرتے رہو، خانقاہ میں چلے گئے، بس الا اللہ کی ضرب لگاتے رہو۔ یہ سارے عمل بہت مبارک ہے، لیکن فکر ولی اللہ ہی کیا ہے؟ ایک طرف وہ درس و حدیث کا درس دیتے تھے مسند پر، پورے ہندوستان کی حدیث کی سب سے اعلیٰ مسند پر فائز تھے۔ کیا ضرورت تھی ان کو خانقاہ میں تصوف میں شامل ہونے کی؟ پورے ہندوستان کے مرجع وہ تھے، لیکن نقش بندی سلسلے سے وہ بیعت بھی فرماتے تھے، اور تصوف میں ایسی ایسی کتابیں لکھی، حدیث میں ایسی ایسی کتابیں لکھی۔ چلو آپ نے حدیث پڑھائی اور تصوف میں لوگوں کو بیعت کیا، حدیث کا علم پھیلا، تصوف کا علم پھیلا، تو تفسیر کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن سب سے پہلے آپ نے ہی عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا۔ چلو آپ مفسر ہو گئے تو مصنف ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے سارے مشغلے تو تھے ہی، لیکن بڑی بڑی معرکۃ الآراء کتابیں آپ نے لکھی۔ یہ سب آپ سے لگی ہوئی چیزیں ہیں، تو پھر جہاد میں لوگوں کو ابھارنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ احمد شاہ ابدالی کو کیوں آپ نے خط لکھا، اور کیوں آپ نے افغانستان سے احمد شاہ ابدالی کو بلایا؟ آج اگر ہم شاہ ولی اللہ کے حالات کا اور ان کی سوانح کا مطالعہ کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ کیسے نازک موقع پر اور کیسے حالت میں انہوں نے بلایا، اور یہ بہت بڑا احسان ہے ان کے اوپر۔ اگر وہ احمد شاہ ابدالی کو نہ بلاتے تو پانی پت کے میدان میں کبھی بھی مرہٹوں کی شکست نہ ہوتی، اور اگر مرہٹوں کی شکست نہ ہوتی تو آج ہندوستان کا پورا نقشہ ہی بدلا ہوا ہوتا۔ تو ایک بوریا نشین بیکو کتنا کام کر رہا ہے، یہ ہمہ جہت جو ہے یہ ہے فکر ولی اللہ، اور فکر ولی اللہ کی خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا شاہ عطاء الرحمن قاسمی دامت برکاتہم سے لی۔ ایک نہیں، انہوں نے ہزاروں صفحات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کی خدمات پر اور ان کی عملی کارناموں پر اور ان کی کتابوں کی تحقیق پر لکھ دیے، سینکڑوں ہزاروں۔ اور ایسا نہیں کہ لکھتے رہے، بلکہ 40 سال انہوں نے حدیث کا اور تفسیر کا درس دیا۔ کہاں؟ جہاں مفتی اعظم ہند مفتی محمد کفایت اللہ صاحب حدیث کا درس دیتے تھے، اسی مدرسہ امینیہ میں آپ نے حدیث کا درس دیا، تفسیر کا درس دیا۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب مدرسہ رحیمیہ، وہاں برسہاں برس تک آپ نے حدیث کا فقہ کا درس دیا۔ اور دارالعلوم دیوبند، وہاں کے آپ فاضل، بے شمار کتابوں کے مصنف، اور قاسمی
خانوادہ قاسمی کے لیے فخر. آج وہ کسی بھی مجلس کے اندر جاتے ہیں، بڑے بڑے پروفیسر ہوتے ہیں، لیکن آپ کے علم کے سامنے خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ اپنے مسلک سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی مسلک سے، آپ کے علم کے سامنے وہ اپنی نگاہوں کو جھکا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی بڑی صفات سے نوازا ہے، یادداشت بھی بڑی. میں نے حضرت سے گزارش کی کہ دیکھو حضرت، آپ سے اللہ نے جو کام لیا وہ تو ہر مدرسے والے کو کرنا چاہیے تھا. گویا کہ آپ فرض کفایہ کے درجے میں کر رہے ہو، ہم تمام کی طرف سے. تو آپ اپنے اس کام کو فروغ دیجئے اللہ کا واسطہ، اور آپ کچھ زمین خریدیے اور آپ اس کو ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہو، ایک اس کے لیے باقاعدہ ایک عمارت ہو. آج وقف کی زمین میں ایک بہترین مسجد ہے، مسجد سے لگا ہوا ایک حجرہ ہے. اس حجرے میں انہوں نے مولانا فاروق صاحب مجھے لے گئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ حضرت اس حجرے میں آپ نے اتنی کتابیں لکھی، آپ کے لیے تو ایک بڑی عمارت ہونی چاہیے. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے کوشش کی اور ایسی جگہ پر ان کو زمین ملی جہاں ایک گز کا 60,000 65,000 دام ہوتا ہے، وہ صرف 25,000 روپے میں مل گئے. لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ کی کرامت ہے. انہوں نے فرمایا کہ میری کرامت نہیں ہے، یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی برکات ہے. 200 گز زمین الحمدللہ انہوں نے خریدی. میں نے کہا کہ اللہ اس کا بھی انتظام کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے گا، اس لیے کہ اس مشن کا جاری رہنا یہ بہت ضروری ہے. اور یہ مشن سارے مدارس کے اندر جائے، بڑے بڑے اداروں میں جائے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ، اور ان کے تذکرے یعنی لازماً آپ پڑھیے. آج کا جو دور چل رہا ہے اس دور کے اندر ان کے تذکرے سے آپ کو بہت کچھ ملے گا. ایک سامنے منزل ملے گی، ایک لاہی عمل ملے گا. اور یہ کام سارے مدارس میں ہونا چاہیے، بلکہ سارے عالم اپنے اوپر لازم کرے کہ کیونکہ ہم اپنے آپ کو کہتے کہ ہم فکر ولی اللہ، تو فکر آپ کو معلوم ہوگی تو آپ اپنی فکر کو بنا سکو گے نہیں. میرے والد کی سوچ مجھ کو معلوم ہوگی تو میں میرے والد کے نقش قدم پر چلوں گا. میرے والد کی سوچ کیا ہے وہ مجھے معلوم نہیں، تو فکر ولی اللہ ہی مجھے معلوم نہیں ہے تو میں کیسے آگے بڑھوں. تو حضرت والا سے بلا تاخیر کے میں درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائے اور سیرت کے عنوان پر اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کے عنوان پر روشنی ڈالیں. میں دوبارہ حضرت حافظ عبدالغفور صاحب کی جانب سے اور اہل پال اور دارالعلوم پال کی جانب سے آپ کا، مولانا شمشاد احمد قاسمی صاحب کا اور تمام رفقا کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. اللہ ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے، ذریعہ نجات ذخیرہ آخرت بنائے. وآخر دعوانا صلی اللہ علیہ وسلم.